جب ہم سفر معراج کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ امام الانبیاء فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً عمر جو ہے وہ 51 سال سے تجاوز کر چکی ہے. حضور علیہ السلام کو اعلان نبوت فرمائے جو ہے وہ تقریباً 12واں سال ہے حضور علیہ السلام کو، یعنی 40 سال میں حضور علیہ السلام نے اظہار نبوت فرمایا. 51 سال سے حضور علیہ السلام کی عمر جو ہے تجاوز کر چکی ہے. یک کے بعد دیگر ایک کے بعد ایک صدمہ حضور علیہ السلام کو پہنچا. حضور علیہ السلام کے شفیق چچا ابو طالب کا وصال ہو گیا. حضور علیہ السلام کی مہربان بیوی زوجہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا. حضور علیہ السلام بڑے غمگین، ادھر پہ صدمے. کفار مکہ جو ہے وہ جناب اکثر بات نہیں سنتے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے امت کا غم جو ہے وہ ساری رات سونے نہیں دیتا کہ امت کے ساتھ معاملہ کیا بنے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ سارا جو ہے وہ پروگرام ترتیب کیا. فرمایا محبوب تو غم نہ کر، دنیا میں کوئی غمگین ہوتا تو کیسے چل یار آتے موسی آفس پہ لے چلے جناب، اے محلہ چڑھنے چلو جی روڈ سے چلنے چل جناب اسی گلشن پارک چلے جانے کوتی چھال مارا گے تو لاہور چلے جا گے. بندہ دنیا تو صرف دنیا کی طرف ہی سفر کرتا ہے، لیکن جو خالق کے کائنات نے فرمایا محبوب تو غم نہ کر، اسی دنیا تو جناب تمہیں آسمانہ دی سیر کراواں گے تے آسمانہ تو سیر کرانے سدرت المنتہا تک لے کے جاواں گے. ایسی سیر نہ کبھی تاریخ کے اندر کسی نے پڑھی نہ سنی، نہ کوئی پڑھے گا نہ کوئی سنے گا. جڑی سیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صلاح عطا فرمائی. جناب چند باتاں توجہ نال سماعت فرمایا جی. میں تہاڈا مخاطب ہوں، یہ مائک جڑا ہے وہ میرے تے تہاڈے درمیان وسیلہ پہ بنتا ہے. مائک کی میں کیبل اتار دیا گا تے آواز یہ کیچ کرنی ہے چھڑ دے گی کہ یہ دی جان جڑی ہے نا تو اے جناب کیبل کے اندر موجود ہے. تو جدو یہ جان اساں کڈ لینی ہے ادو انہیں کام نہیں کرنا. بلا تمثیل و مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو ساری کائنات کی جان بنا کے بھیجا ہے، ساری کائنات کی جان بنا کے بھیجا ہے. جدو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو چھڑ کے آسمانہ کی طرف تجاوز کر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ حاضری واسطے، فرمایا اس وقت ساری کائنات کا نظام رک گیا. تسی میڈیکل دے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہو، اگر کسی جگہ تے ہارٹ دا جناب آپریشن ہوتا ہوئے دل باہر کر لیتا جاوے تے جسم بے جان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سارے جناب انسان دے جسم کا جڑا ہے وہ ایک جگہ دے اوتے پمپ کرنے والا سسٹم ہے کہ جڑا سارے خون کو پمپ کرتا ہے، انسان دی جان ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات دی جان بنا کے بھیجا ہے. جدو محبوب تشریف لے گئے تے ساری کائنات کا نظام رک گیا سی. تے ساڈے بابا جی اتنے پڑھتے ہوتے سن، بابا جی کیوں والے کہ کنڈی ہلدی پانی چلتا بستر گرم تمام محمد عربی تیری شان.
ہوئے ساری کائنات کا ملاحظہ کیا، جہنم کو بھی دیکھا، جنت کا بھی دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی دیدار کیا، واپس تشریف لائے، دروازے کی کنڈی بھی حرکت کر رہی ہے، جس نل سے وضو کیا ہے پانی بھی ٹپک رہا ہے، جس بستر سے اٹھ کر گئے ہیں اس بستر میں ابھی تک گرماہٹ موجود ہے۔ فرمایا اے نبی آپ گئے، کائنات کا نظام رک گیا، آپ واپس آئے ہیں، کنڈی ہل دی، پانی چل گا، بستر گرم تمام، محمد عربی تیری شان ہے۔ آئیے بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی ایک مصرے کے اندر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے وہ کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے وہ کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ تسی دیکھو اسی گھراں دے اندر بیٹھے ہوندے ہیں، معاملات ایسے ہوندے نے، تھوڑی دیر بعد دروازے تے دستک ہوندی ہے جناب، کوئی بندہ ایسا آ جاندا ہے جناب بڑا جیدار جہدے نال محبت پیار ہوندی ہے، اسی سارے نظام نو جناب لوگ چھڑنے ہیں، بس جی اے ہن کوئی بیٹھ کے نہ آئے گا، میرے استاد آئے نے جناب، میں انہاں نال جناب اپنے دل دیاں گلاں کرنیاں نے، انہوں کوئی نہیں آئے گا۔ تے فرمایا جی اس طریقے دے نال گفتگو کردے ہیں ساری چیزاں تسی کٹ آف ہو جانے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راز دیاں گلاں کیتیاں، فرمایا کائنات دا نظام جام کر چھڑیا ذرا، کوئی نظام نے فرمایا کوئی لمحات وچ گن نہیں سکدا، کنے مہینے کنے سال کنے جناب گھنٹے دا سفر سی، فرمایا جدو وقت ہی تھم گیا پھر تسی وقت طے کر سکتے نہیں، اور نہ اس مقدار کو طے کر سکتے ہیں۔ اگے گل جناب لے کے چلیے، دیکھو دوسری دوست وہاں بیٹھے ہو، بچے نوجوان بھی بیٹھے نے جناب، میٹرک کا رزلٹ جڑا نا جناب، میٹرک کے بچے بھی دیتے ہیں، بچیاں نے میٹرک کا رزلٹ بھی ہونا ہے، معاملات ہوندے نے کہ جناب کچھ رزلٹ نیٹ تے آ جاتا ہے، کچھ دا رزلٹ جناب گھر بھیجا جاتا ہے، لیکن کچھ بچے ایسے ہوندے نے جنہوں نے ایک نمائندہ آ کے ملتا ہے کہ بھائی تساں فلاں دن فلاں تاریخ بورڈ کے دفتر وچ ہونا ہے، کہ جی میرے گل نہیں سمجھ آئی جناب، میرا فلاں دوست میرا کلاس فیل ہوئے اس نو جناب رزلٹ گھر مل گیا، فلاں نو گھر مل گیا، میری باری آئی ہے تے مینوں بورڈ دے دفتر بلایا گیا، میں تینوں پتہ نہیں بورڈ دے دفتر کیوں بلایا جا رہا ہے، اوتھے تینوں خاص جگہ دے اوتے خاص مہمان نے بلا کے تینوں جناب انعام دینا ہے، تینوں عام رزلٹ نہیں دیتا جا رہا بلکہ پوزیشن ہولڈر ہے، کہاں تینوں دفتر بلایا جا رہا ہے، بلا مثال و تمثیل اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو جناب پیدا فرمایا، جبریل کو پیغام دے کے بھیجا، فرمایا جاؤ نوح دی طرف پیغام لے جاؤ، جاؤ ابراہیم علیہ السلام دی طرف پیغام لے جاؤ، جاؤ موسیٰ علیہ السلام دی طرف پیغام لے جاؤ، جو محبوب دی واری آئی فرمایا جبریل جاؤ محبوب کو پیغام لے کے جاؤ، اسا جناب تو انہوں یاد کیتا ہے عرشہ تے آؤ تے بغیر پردے تے اپنے رب دا دیدار کر کے خاص پیغام بھیجا گیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو، اور دن سی سوموار دا، کیڑا دن سی؟ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے میرے محبوب نو نبوت عطا فرمائی تو وہ بھی دن پیر دا دن سی، کیڑا دن سی؟ عام عرف عام دے اندر اس اردو اندر سوموار دا دن ہی کیا جاتا ہے، لیکن جدو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت والے لوگ اس کو پکار دینا پھر سوموار نہیں آتے، پھر پیر دا دن آتے ہیں، اعلان نبوت بھی پیر والے دن، اظہار نبوت بھی پیر والے دن، اللہ تعالیٰ کی طرف اذن ہویا نبوت اور پیر والے دن، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو پردہ فرمایا تے پیر دا دن، حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینے داخل ہو رہے ہیں، دن کیڑا ہے؟ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ معراج واسطے محبوب نو دیدار
واسطے عرشاں تے بلا رہا تے دن کیڑا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو پوچھا جا فرمایا جی کیا اللہ تبارک و تعالی نے صلوات اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عطا فرمایا؟ ایک بار ہی نہیں قبلہ شاہ صاحب حضرت امام احمد بن حنبل اتنی بار اس کو دہراتے سن حتیٰ کہ آپ کی سانس ٹوٹ جاتی سی. فرمایا ہاں 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 آج دی رات اللہ تعالیٰ نے بغیر پردے دے اپنے محبوب نو دیدار نصیب فرمایا. نعرہ رسال فرمایا سانس ٹوٹ جاندی سی لیکن لوگوں کو دس دسن لوگوں یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں, یہ معمولی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی معراج کا بھی ذکر فرمایا لیکن انہوں کا معراج صرف آسمانہ تک. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ آسمانہ دی سیر کروائی اس طرح نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اسی ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اپنی بادشاہت دی سیر کروائی, زمین و آسمان دی سیر کروائی, مالک کائنات کس واسطے سیر کروائی؟ فرمایا تاکہ یقین پکا کرنے والے وچ ہو جائے, انہاں دے یقین وچ ہور کاملیت آ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانہ دی سیر کروائی گئی لیکن توجہ فرمایا جے دل و زمینی سیر دا ذکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اپنی پاکیزگی کو اس بات فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. فرمایا پاک جو ذات جڑی لے گئی اپنے بندہ ہے خاص تے کمال دی گل کیتی حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سارے بزرگ جناب مثال بھی دیندے نے اور میں بعض چیزاں تسی دیکھو نا, تسی بال ہوے یا کوئی وزنی چیز اس طرح آسمان کی طرف پھینک دے ہو نا تو زمین کی طرف ہوندی ہے. کیوں جو وزن ہے اودے اندر اور چیزاں اپنے اصل کی طرف جڑیاں نے نا ہوندیاں نے. لیکن اسی طریقے نال تسی کاغذ نو اس طرح اٹھا دے ہو نا تے کاغذ ٹھہر ٹھہر کے ہوندا جناب, اودے اندر طاقت نہیں, نہ اڈن دی طاقت ہے نہ اودی جناب اس طریقے نال زمین دی ہون دی طاقت ہے. تسی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ سب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کی راتی سیر کروائی, محبوب کو لے کے گئے. لیکن حضرت شاہ صادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے نے اللہ نے جڑیاں عظمتاں محبوب کو عطا فرمائیاں نے وہ دے صدقے اللہ نے محبوب میں کمال عطا فرمایا. اب فرماتے نے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. فرمایا پہنچے ہو اپنے کمال دے نال بلندیاں تک. کشف الدجا بجمالہ فرمایا انہاں دی جمال نال, انہاں دے جمال نال, حسن دے نال سارے بادل چھٹ گئے. حسنت جمیع خصالہ انہاں دیا ساریاں خوبیاں, انہاں دے سارے خصال بڑے خوبصورت نے. اور میں عرض کرا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی تیرے جملے لکھ کے خاموش ہو گئے. چوتھا جملہ رلدا کوئی نہیں, کلام مکمل نہیں ہوتا. رات گزاری اکھاں بند کر کے جدو آرام کرنے واسطے لیٹے باطنی اکھاں کھل گئیاں, میرے محبوب دا دیدار نصیب ہوا. سنیا تسا میری نعت لکھی ہے جناب, عرض کی تھی سونیا لکھی پر میں پڑھو 3 مصرے پڑھے تو سرکار نے فرمایا ساتھی اگے کیوں نہیں پڑھ دے؟ عرض کی تھی آقا ہمت جواب دے گئی ہے جناب, عقل بھی کام نہیں پہ کرتی, شعور بھی کام نہیں پہ کرتا. محبوب نے فرمایا ساتھی پڑھ دے کیوں نہیں؟ صلو علیہ جواب. فرمایا پڑھو میرے تیال دے درود و سلام پڑھو. شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی اس مصر لایا تے اتنا زبان مقبول زدے عام ہویا. آج الحمدللہ بچہ انہاں 4 مصر زبانی یاد رکھتا ہے جناب. اور اسی بھی کیوں یاد رکھنے ہیں؟
یہ اندر محبوب دی عظمت آمی نے نات بھی ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال بھی ہے. اور میں جو گل عرض کیتی ہے حضرت شیخ سعدی فرماندے نے بلغ العلا بکمالہ، آپ بلندیہ تک پہنچے نے تے اپنے کمال دے نال پہنچے نے. اللہ نے کمال عطا فرمایا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گیا سی لن ترانی، اے موسیٰ تسی اللہ تبارک و تعالیٰ دا دیدار کر سکتے نہیں، کیونکہ اللہ نے انہاں اکھاں دے اندر طاقت ہی نہیں دیتی. انہاں اکھاں نو اللہ نے طاقت عطا فرمائی، انہاں نو شب معراج اللہ نے خود یاد فرمایا کرا. بالکل اتصال دے نال اگے لے کے چلنا وا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے معراج دی راتی میں جدو براق تے سوار آ فرمایا شام دے علاقے چ لنگنا پیا تے مینوں ایک بینی بینی خوشبو آئی. میں کہا جبریل خوشبو کتوں آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام دی بارگاہ حضرت جبریل عرض کی سونیا فرعون دے گھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چرس کیتا گیا فرعون دے گھر رب دو منن والی جڑی بی بی حضرت آسیہ ہے اے اج دی قبر دی قبر وچ بینی بینی خوشبو پئی ہونی ہے. یعنی جڑے کفر دے اندر بھی رہ کے اللہ تبارک و تعالی دی ذات نو منن والے نے، ایمان لیان والے نے، استقامت اختیار کرنے والے نے، دنیا تو ٹر بھی جان تے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی قبراں وچوں بھی خوشبوواں مکن نہیں دیتا. اگے چل دیا میں عقائد دی تو چند گلاں تواڈے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. توجہ فرمایا جی. عرض کی سونیا تے 2 رکعت نماز نفل ادا کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل کیڑی جائے؟ عرض کی سونیا اے عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دی جگہ جناب اسی تے 2 رکعت دی نماز نفل ادا کرو. اج سانو روکیا جاندا ہے جی تسی عمرے واسطے جاندے ہو، حرم پاک جاندے ہو، صفا مروا نکل کے عمارت دے سامنے جا کے کیوں کھلو جاندے ہو؟ میں کیا چلے ہو تو پتہ نہیں یہ وہ عمارت جس عمارت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی سی جناب. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صبر اختیار کر دیا. ان براق کی رفتار دیتے گفتگو کھڑی ہے تو بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے جناب. صرف اتنا سمجھ لو فرمایا جتنے انسان دی نگاہ دی حد ہوندی نا ان سے براق دا پہلا قدم ہوتا ہے جناب. کیمسٹری فزکس بایو والے جان دو جناب نگاہ دی حد کی ہے. میرے استاد مکرم بھی جناب تشریف فرما ہے سر سید ریاست بخاری صاحب محمد اسحاق صاحب جناب گورنمنٹ تعلیم اسلامیہ اسکول کے جناب بیالوجی دے ٹیچر جناب محترم جناب رانا محمد ریحان صاحب آپ بھی تشریف فرما نے. مینوں تے بڑی آسانی ہو جاتی ہے انہیں استاداں دی موجودگی دے اندر دین دی گل کردے ہویا اور انہاں دی شفقت ہے کمال محبت ہے کہ مجھ نہ چیز دے اوتے شفقت فرماندے اپنا وقت نکال دے دعا بھی فرمایا کرو. اور میں اس چیز دے اوتے جناب اکثر دعا بھی کردا ہوں انہاں جملیاں دے اندر اللہ تعالی سانو ماں باپ دا بزرگاں دا بڑا دا بڑیاں دا علماء دا استاداں دا دو احترام کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرت مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا سی جن نے مجھے ایک حرف پڑھایا وہ میرا استاد ہے اگر وہ میرے ویج بھی چھڑے تو میرے اعتراض نہیں وہ میرا مالک ہے. آج دینا ہے نا کچھ پڑھا چھڑیے تو لوگ سلام لے اندے بھی جوادار نہیں ہوتے جناب چاہے وہ دین دا ہوئے چاہے دنیاوی معاملات ہونا. تو تسی جان دیو کہ انسان کی نگاہ کتوں تک دیکھتی ہے جتھے نگاہ کی حد ہے اتھے پہلا قدم جڑا براق دا پیندا ہے. تو سواری میرے محبوب دی گزرتی پئی ہے حضور علیہ السلام فرماندے نے اِنْدَ قَصِيبَ الْأَحْمَرِ وَقَائِمٌ يُصَلِّ فِي قَبْرِهِ. فرمایا اس معراج کی راتی میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا وہ جناب اپنی قبر دے اندر کھڑے ہو کے جناب صلاۃ نماز پڑھتے تھے جناب. مفتی غلام حسن صاحب نے بڑی پیاری گل کی فرمایا گھر مہمان آتے تو کبھی اسی نہیں ویکھیا کوئی بندہ نفلی نماز ہی مصروف ہویا ہوئے جناب کیونکہ جدو بندہ دنیا تو ٹر جائے تو نماز فرض نہیں پھر نفلی نمازاں نے چاہے وہ انبیاء کرام نے اولیاء کاملین نے شہداء نے جڑے جڑے اپنی قبراں وچ نماز پہ پڑھتے ہیں نفلی نماز پہ پڑھتے ہیں. عقل نہیں اس گل کو تسلیم کرتی میرے گھر پرونے آئے ہو تو میں نفلی نماز نیند کے بیٹھا ہوا تو مفتی صاحب آندے نے گل کی ہے فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ گزرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ہاتھ بن کے محبوب کے درود و سلام پہ پڑھتے ہیں. میں آپ کا استقبال پہ کرنا سونیا تہاڈی سواری گزرتی بھی ہے مسجد اقصی دی طرف تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مسجد اقصی دے اندر پہنچے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے جناب صفا دے اندر موجود نے. اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی میرے محبوب براق تے سوار سن تے موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے تسی آندے ہو براق دی بڑی رفتار ہے براق دی اپنی رفتار ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی دے اندر نبوت دی رفتار دے نال پہنچے سن. نبی نو جڑی اللہ نے شان عطا فرمائی اس رفتار دے نال پہنچے سن. اوتھے نماز بھی ادا کی تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ابتدا دے اندر انبیاء کرام نے اور جلسہ بھی ہویا
کیوں سی جناب میسج بھی کیتے دوست احباب نے دعوت بھی دیتی کیونکہ اج دی رات مسجد اقصی دے اندر میرے محبوب دی عظمت دا جلسہ جڑا سی وہ منعقد ہویا اج الحمدللہ سے گناہگار اپنی اس مسجد دے اندر جناب محبوب دی عظمت دا جلسہ پکا رہے ہیں جناب اوتھے محبوب دے قصیدے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے پڑھے موسیٰ علیہ السلام نے پڑھے عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھے ایتھے اج سی گناہگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شان دے قصائد پہ پڑھ دیا انہاں دی سنت پہ ادا کرنے جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تو آخرت دے اندر باری ہے حضور علیہ السلام نے شانہ بیان کی دیا اللہ تبارک و تعالی نے میں اپنا محبوب بنایا اللہ تبارک و تعالی نے معجزات عطا فرمائے سارے انبیاء عرض کر دے نے اینی وجہ تو تسی ساڑھے تو فضیلت حاصل کر گئے جناب کہ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے